الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرشده إلى كنوز العلم والعرفان، وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر. وہ جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر. وہ سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو بڑھ گئی عظمت دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو دنیا میں انسانوں کو فرشتوں کے سلام آئے. علماء ذوی احترام، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں و پاسبانوں، امت محمدیہ کے نوشگفتہ پھولوں، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ دین کی باتیں اگر عظمت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ سنی جاتی ہیں تو مالک کائنات عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اس لیے جتنی دیر آپ سے گفتگو کی جائے آپ بہت سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. اٹھنے کا، ادھر ادھر جانے کا ماحول بالکل نہ بنائیں. جو جہاں ہیں اپنی جگہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں. بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی جائے گی. میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے بندوں کو پیدا فرما کر بے یار و مددگار اور بے سہارا نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی راہبری اور رہنمائی کے لیے 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، 10 20 ہزار نہیں، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. لیکن یاد رکھیں، وہ انبیاء کی پاکیزہ اور مقدس جماعت جو اللہ کے آسمان سے خدا کی دھرتی پر آ رہی ہے، کوئی کسی خاص علاقے کا نبی ہوتا ہے، کسی خاص قوم اور کنبے کا نبی ہوتا ہے، کسی خاص علاقے کا نبی ہوتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. مالک کائنات نے قوم سمود میں صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین میں شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا. یہ انبیاء کی مقدس اور پاکیزہ جماعت کوئی کسی خاص علاقے کا نبی ہوتا ہے، کوئی کسی خاص قوم کا نبی ہوتا ہے، کوئی خاص کنبے اور قبیلے کا نبی ہوتا ہے. جب نمبر آتا ہے آپ کے اور میرے پیغمبر کا، نمبر آتا ہے آخری نبی کا، نمبر آتا ہے مدینے کے راجہ کا، نمبر آتا ہے آمینہ کے لخت جگر کا، اب رب کا نعرہ بدل گیا، اب اللہ کا کلمہ بدل گیا. مالک کائنات نے یوں نہیں فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب کے نبی ہو، یا مکہ المکرمہ کے نبی ہو، یا مدینہ المنورہ کے نبی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او میرے پیغمبر اعلان کرو میرے بندوں میں اور بتا دو اپنی امت کو میں ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں ہمیں آخری پیغمبر کی تہذیب نہ مل سکی، یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں ہمیں آخری نبی کا سلیقہ نہ مل سکا، یہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں ہم آخری پیغمبر کی تعلیمات سے محروم رہ گئے، اور کہنے دو کھل کر اگر اہل دنیا کو میرے نبی کا سلیقہ نہ ملا ہوتا، میرے نبی کی تعلیمات سے حصہ نہ ملا ہوتا، آخری پیغمبر کی تہذیب اور سلیقہ دنیا کو نہ ملا ہوتا، یہ دنیا کبھی کی تباہ برباد ہو چکی ہوتی، یہ دنیا آوارگی کا اڈا بن چکی ہوتی۔ اور آج بھی اگر دنیا والے چاہیں زلزلے رک جائیں، طوفان بند ہو جائیں، سیلاب ختم ہو جائیں، دنیا سے آفتیں ٹل جائیں، یہ حقیر رات کی تاریکی اور سناٹے میں دو لفظوں میں کہنا چاہتا ہے، پوری دنیا کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں آنا ہوگا۔ اس دنیا کو سکون مل سکتا ہے تو صرف آخری پیغمبر کے قدموں میں مل سکتا ہے، میرے نبی کی غلامی سے ہٹ کر اس دنیا کو کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ پوری دنیا کو آخری پیغمبر کی اتباع اور غلامی کرنی پڑے گی، اگر دنیا والے چاہیں کہ دنیا میں امن و امان اور سلامتی ہو جائے، اس آمینہ کے لخت جگر کا غلام بننا پڑے گا۔ میرے دوستو، ہم اپنے پیغمبر کی زندگی اٹھائیں، ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں تو اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا ایک لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی شوشہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو بے پناہ قیمتی نہ ہو۔ لیکن انعام پورہ کے مسلمانوں، آج آپ کو بہت پتے کی بات بتا کر جا رہا ہوں، ہمارے پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ صرف دو کام ہے۔ اتنا وقت تو شاید میرے پاس نہیں ہے کہ وہ دونوں کام میں آپ سے بیان کر سکوں، کوشش کروں گا کہ ایک کام آج اور کبھی پھر بلائے تو دوسرا کام پھر بیان کریں گے۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ، نچوڑ اور ماحصل ہے۔ ایمان والے اپنے دامن سے باندھ کر لے جائیں، اگر تم پیغمبر کی زندگی جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے، آپ کی زندگی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ آخری پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ میرے نبی نے عبادت خداوندی کے ذریعے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے، ورنہ جس دور میں میرا پیغمبر اس دنیا میں آیا، یہ دنیا والے اپنے رب کو پہچانتے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے، اپنے پیدا کرنے والے تک پہنچتے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم جس کی پوجا اور عبادت کر رہے ہیں وہ خانہ خدا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلے گھر تعمیر ہوا ہے وہ مکے میں اللہ کا محترم گھر ہے۔ اور مسلمانوں، میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ اس خدا کے محترم گھر میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکے تھے، ان کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، یہ اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش کر چکے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا رب اور خدا تصور کرتے تھے۔ یہ کمال ہے مدینے کے راجا کا کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ سے ملایا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا،
ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں خدا کے پیغمبر، جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے اور میرے نبی، ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہم اس زمانے کے کچھ کاموں کو یاد کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے اور کچھ کاموں کو یاد کرتے ہیں تو رونا آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ تمہاری زندگی کا کون سا کام ہے جسے یاد کر کے تم ہنستے ہو؟ وہ کہنے لگے خدا کے پیغمبر، ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، سامان سفر تیار کیا، ایک تھیلے میں نے اپنا توشہ اور کپڑے وغیرہ رکھے، جب جانے کا ارادہ کیا، گھر سے باہر نکلنا چاہتا تھا تو خیال آیا لمبا سفر ہے، کوئی نہ کوئی خدا تو ساتھ ہونا چاہیے، ایک خدا بھی تھیلے میں رکھ لیا جائے، جہاں موقع ہوگا وہیں اس کی عبادت کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک پتھر کا خدا رکھا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، تھیلے میں رکھا، اور تھیلا جو اٹھایا تو بہت وزنی ہو گیا۔ میں نے سوچا پیدل کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، اتنے بھاری خدا کو کون اٹھائے پھرے گا؟ تھیلے سے نکالا، باہر پٹک کر مارا، اور خدا تو یہی رہے، تیرا وزن ڈھوئے گا کون؟ پھر خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی تو خدا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے تھوڑا سا آٹا نکالا، اس آٹے میں پانی ڈالا، اس کو گوندا اور اس کا ایک چھوٹا سا خدا بنایا، مزید ہلکا کرنے کے لیے دھوپ میں سکھایا، اور جب میں نے اس کو تھیلے میں رکھا تو کوئی وزن نہیں تھا کہ یہ خدا بہت اچھا ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، اسے اٹھائے پھریں گے۔ کہتے ہیں کہ سفر طویل تھا، سارا توشہ اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، اب کمر دوہری ہونے لگی، پیٹ اندر کو جانے لگا، آنکھیں دھنسنے لگی، ایسا لگتا تھا کہ اگر کچھ نہ کھائیں گے تو شاید جان چلی جائے گی۔ میں نے کہا میرے خدا، بہت دور سے تجھے ڈھو کر کے لا رہا ہوں، اگر اب بھی کام نہ آیا تو کب کام آئے گا؟ میں نے اس خدا کو نکالا، پتھر سے کوٹا، پانی ملایا اور روٹی بنا کر کے کھا گیا۔ کہتے کہ اللہ کے پیغمبر، یہ میری زندگی کا وہ کام ہے جسے یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ ہم اتنے بے خبر اور اتنے غافل تھے، ہمیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میرے گھر میں جو آٹا رکھا ہوا ہے یہ میرا خدا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اسی آٹے کو روٹی بنا کر کھا بھی جاتے تھے۔ بھلا ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ اور مسلمانوں، یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجہ کا کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ سے ملایا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون سا کام تھا جسے یاد کر کے رونا آتا ہے، تو پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے، پھر آپ بلاؤ گے تو دوبارہ بھی تو آنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا کہ عبادت خداوندی کے ذریعے اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ سے دور ہو چکے تھے، آخری پیغمبر نے اللہ سے ملایا۔ اللہ کے نبی نے نماز کا تحفہ لا کر کے دیا۔ جب یہ اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنی پیشانی اور اپنا سر زمین پر رکھتا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، جب ایک بندہ مومن اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اور سر کو اللہ کے سامنے زمین اور چٹائی پر رکھتا ہے، خوشخبری ہو مسلمانوں نمازیوں کے لیے، بندے کا یہ سر اس وقت زمین اور چٹائی پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی آغوش اور خدا کی گود میں ہوتا ہے۔ ذرا خیال تو کرو، کل تک وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا خدا تصور کیا کرتے تھے، اپنا رب مانتے تھے، اور مدینے کے راجہ آخری پیغمبر، یہ کمال ہے آپ کا کہ آپ نے اللہ کے ان بندوں کو اللہ کی گود میں پہنچا دیا۔ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بندہ نماز میں اللہ کی آغوش اور خدا کی گود میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں کس طرح آپ سے کہوں، کیسے عرض کروں، یہ کوئی تقریر نہیں، اس حقیر کے دل کا درد ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے،
یہ میرے دل کا سوز ہے۔ ایمان والو، اپنا بھائی اور بزرگ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، کس درد سے کہوں کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے کہ ہفتوں تک مسجد کا دروازہ نہیں جھانکتا ہے۔ تو تیرے پیغمبر نے تجھے وہ مقام دیا تھا کہ اللہ کے وہ بندے جو کل تک اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا خدا تصور کرتے تھے، کالی کملی والے نے نماز کے ذریعے اللہ کے ان بندوں کو اللہ کی گود میں پہنچایا تھا۔ یہ ہمارا گناہوں میں نکلا ہوا سر، یہ گناہوں میں لت پت سر اگر نماز کے ذریعے اللہ کی آغوش اور خدا کی گود میں چلا جائے، بتا مجھے میرے بھائی، اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بات مختصر کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ میرے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے، خدا کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اس دنیا میں حق پر کوئی پریشانی آتی ہے، ہم دامن اقدس میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں، اور میرے نبی کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آقا اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ شاید آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، ہم پر کیا بنے گی؟ میرے نبی نے فرمایا، انس، میں وہاں بھی تمہاری شفاعت کروں گا۔ لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، وہاں ملوں گا، وہاں ملوں گا، وہاں ملوں گا۔ آخر میں فرمایا، انس، میں عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا، میں اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے، ارفع راسک یا محمد، او میرے پیغمبر، سر تو اٹھا، مانگو دوں گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کروں گا۔ اور مسلمانوں ذرا سوچو، اور تیرا پیغمبر تیری خاطر 7 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھائے، تجھے کیسے نبی کا دیوانہ کہوں؟ کیسے تجھے مجنون پاگل و مستانہ کہوں؟ کیسے تجھے عشاق نبی کی فہرست میں شامل کروں؟ تیرا پیغمبر 7 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھائے، اور یہ نبی کا دیوانہ ہے کہ 7 دن تک ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہے۔ اور جمعہ پڑھنے کی صورتحال بھی یہ ہے کہ جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر پہنچتا ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کی ٹوپی اٹھائی اور سر پر رکھی اور 2 گانا امام کے پیچھے ادا کیے، اور یہ پھرکری کی طرح مسجد کی ٹوپی پھینک کر مسجد سے بڑا جھومتا ہوا جوان نکلتا ہے، ایسا خوش ہو کر کے جاتا ہے جیسے میں نے ہفتے میں 2 فرض ادا کر کے اللہ پہ بڑا احسان کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو جلدی مسجد آنا چاہیے تھا، پہلے فجر کے 2 فرض ادا کرتے، پھر اطمینان سے جمعے کی 4 سنتیں پڑھتے، دھیان سے خطبہ سنتے، اور پھر امام کے پیچھے 2 گانا ادا کر کے بعد کی سنت نوافل پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، رب کریم، تو نے پورے ہفتے اپنے گھر سے دور رکھا، اور میرے رب آج تو نے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، مالک اس توفیق کو ختم نہ کر لینا، اس کو سلب نہ کر لینا، جیسے آج تو نے بلایا ہے، اور خلاق دو جہاں پورے ہفتے اسی طرح اپنے گھر میں آنے کی توفیق دینا۔ ہم بجائے اللہ سے مانگنے کے 2 فرض ادا کر کے اس طرح سے مسجدوں کو خالی کرتے ہیں جیسے ہم نے 2 فرض ادا کر کے اللہ پہ بڑا احسان کر دیا ہے۔ دوستو، ایک بات بتاتا ہوں، دنیا میں جو خدا کا محترم گھر ہے کعبۃ اللہ مکے میں، یہ امن کا گہوارہ ہے۔ وہاں اگر باپ کا قاتل بھی مل جائے تو اس کو اس سے انتقام لینے کی اجازت نہیں۔ وہاں کے درخت نہیں کاٹ سکتے، وہاں کی گھاس نہیں کاٹ سکتے، وہاں کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، وہ امن کا گہوارہ ہے۔ اور دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کا تعلق اسی امن والے گھر سے ہے۔ میں رات کی تاریکی اور سناٹے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، اگر پوری دنیا کے مسلمان
کو آپ بھر کر دیکھ سکیں۔ پوری دنیا میں امن بھر جائے گا اگر یہ دنیا کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنی اپنی مسجدوں کے ذریعے اس امن والے گھر کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں۔ قصور ہمارا ہے، جرم ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے، ہم نے اللہ کی عبادتوں کو چھوڑا، رب نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ تو میرے دوستو، میں بات جلدی کر رہا ہوں کہ نماز کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کر بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اب اگر یہ بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کو زکوٰۃ کا صاحب نصاب بنایا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ اس کے مال میں زکوٰۃ واجب و فرض ہے، اور بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو نماز پڑھ کر جو تعلق قائم ہوا تھا، زکوٰۃ دے کر وہ تعلق محبت سے بدل جاتا ہے۔ یہ بندہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کل تک وہ اللہ کے بندے جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ کمال ہے آمنہ کے لقتے جگر کا، یہ کمال ہے آپ کے آخری پیغمبر کا، یہ کمال ہے محمد رسول اللہ کا کہ زکوٰۃ ادا کرا کر اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ ایک بات آپ سے بہت موٹی سی کرتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، برا مت مانیے گا۔ میں برا تو نہیں مانیں گے، دھیان سے سنیں گے۔ اگر انعام پورا کے کچھ لوگ 10-20 ہزار روپے زکوٰۃ کے اکٹھا اور جمع کریں، اور وہ رقم لے کر کے جو آپ کی بستی کا امیر رئیس مالدار انسان ہے اس کے گھر جائیں اور یہ کہیں کہ سیٹھ جی، یہ ہم نے محلے والوں نے 10-20 ہزار روپے زکوٰۃ کے اکٹھا کیے ہیں، آپ ان کو لے لیجئے، استعمال کر لیجئے، آپ کے لیے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، وہ لے گا؟ نہیں لے سکتا۔ اگر تھوڑا سا سر پھرا ہوا تو ڈنڈا لے کر کے دوڑے گا کہ ظالموں، ہم تمہیں زکوٰۃ کھانے والے نظر آ رہے ہیں، ہم صدقے اور فطرے پر گزارا کرنے والے نظر آ رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو بیچارے مولوی کھاتے، ہم تو نہیں کھاتے، ہمارے پاس زکوٰۃ لے کر کے آئے ہو۔ لیکن یاد رکھنا میرے پیاروں، زکوٰۃ ہوتی ہے، اپنی ہو یا غیر کی۔ وہ امیر اور رئیس، وہ مالدار اور صاحب نصاب جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، وہ خدا کی قسم زکوٰۃ کھاتا ہے۔ اس نے بیٹی کی شادی کی، بارات کو کھانا کھلایا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، اس نے لڑکی کا نکاح میں جہیز دیا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، شاندار مکان تعمیر کیا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، اس نے مہمانوں کی ضیافت کی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، دوستوں احباب کو ناشتہ کراتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ خدا کی قسم، دنیا کا ہر وہ صاحب نصاب جس کے مال میں زکوٰۃ فرض تھی، اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں وہ زکوٰۃ کھاتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا رئیس ہو۔ آج ہم کو تانے دیے جاتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کھاتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم، وہ زمین کا وہ مسلمان جس کے مال میں زکوٰۃ فرض تھی، اگر اس نے حساب جوڑ کر صحیح زکوٰۃ نہیں دی، رب کعبہ کی قسم اس نے زکوٰۃ کھائی۔ بہت سر اٹھا کر چلتا ہے، میں نے بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اگر تو نے ان 10 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دی، خدا کی قسم تو نے اپنے داماد اور براتیوں کو زکوٰۃ کھلائی۔ زکوٰۃ ہوتی ہے، اپنی ہو یا غیر کی۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا اس کے سامنے پیالے میں پیشاب پیش کیا جائے، پی لیجئے، کوئی نہیں کہے گا جناب یہ آپ کا پیشاب ہے اس لیے نہیں پی سکتے، ہمارا ہوتا تو پی لیتے۔ ارے ناپاک ناپاک ہے، گندی چیز گندی ہے۔ جو انسان اپنا پیشاب، اپنی گندگی استعمال نہیں کر سکتا، پھر مجھے بتاؤ یہ اپنے مال کا میل کچیل زکوٰۃ ادا نہ کر کے یہ زکوٰۃ کیوں کھاتا ہے؟ ہر وہ صاحب نصاب جو پورا حساب جوڑ کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا
وہ کتنا ہی بڑا سیٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ ہو، دنیا میں اس کے گھر کے بستے ہوں، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں وہ زکوٰۃ کھاتا ہے۔ یہ آخری پیغمبر کا کمال تھا، یہ محمد رسول اللہ کا کمال تھا کہ اللہ کے وہ بندے جو کل تک بتوں کی پوجا کر رہے تھے، خدا کے وہ بندے جو کل تک اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود اور خدا تصور کرتے تھے، وہ آمینہ کے تخت جگر، وہ مدینے کے راجا، یہ کمال ہے آپ کا کہ آپ نے اللہ کے ان بندوں کو خدا کا محبوب بنا دیا۔ اگر پھر یہ بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ آیا اور اس بندے نے رمضان کے روزے رکھے تو خوش ہونا چاہیے آپ کو مسلمانوں، یہ بندہ نماز پڑھ کر اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے، اور اگر یہ بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو جو نماز پڑھ کر تعلق قائم ہوا تھا، زکوٰۃ دے کر وہ تعلق محبت سے بدلا تھا، روزے رکھ کر وہ تعلق عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بندہ اپنے رب کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کل تک جو اپنے رب کو نہ پہچانتے تھے، خدا کے گھر میں 300 سال بت رکھے ہوئے تھے، کل تک خدا کے گھر کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، اور کالی کملی والے اور آخری پیغمبر، یہ کمال ہے آپ کا کہ آپ نے اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا عاشق بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ بندہ، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ خدا کے گھر کا حج کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے مسلمانوں، نماز پڑھ کر جو تعلق قائم ہوا، زکوٰۃ دے کر وہ تعلق محبت سے بدل جاتا ہے، روزے رکھ کر وہ تعلق عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ حج کرتا ہے تو وہ تعلق جنون سے بدل جاتا ہے، اور یہ بندہ اپنے رب کا بالکل مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجا کا، یہ کمال ہے میرے نبی کا کہ کل تک وہ بندے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا خدا تصور کرتے تھے، اور مدینے کے راجا تو نے اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا مجنون اور دیوانہ بنا دیا۔ ایک کپڑا پہن کر دیوانے کی طرح گھومتا ہے، کبھی اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، کبھی صفا مروہ پر دوڑتا ہے، کبھی بنا مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں جاتا ہے، دیوانے کی طرح ایک کپڑا پہن کر کے اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ یہ کمال ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کا، اللہ کے بندوں کو رب کا مجنون بنا دیا۔ میرے دوستو، اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ آپ حج کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ آپ کے پاس ہے، 40 دن کا آپ کے بچوں کا خرچ آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اتنا مال آپ کے پاس اگر ہے اور آپ نے حج نہیں کیا، خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں مجرم اٹھیں گے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا میرے 10 لڑکی 5 لڑکی شادی سے تھی، کہا جاتا ہے بھائی حج کر لیجئے، مولانا ابھی بچوں کی شادی ہے، ذرا فارغ ہو جاؤں پھر جاؤں گا۔ میرے دوستو، شادی میں صرف 2 خرچ ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں لڑکے والوں پر ہیں۔ لڑکی والے کا شادی میں 5 پیسے کا بھی کوئی خرچ ثابت نہیں کر سکتا۔ صرف 2 خرچ ہیں، ایک مہر اور ایک ولیمہ، اور دونوں خرچ لڑکے والوں پر ہیں، لڑکی والے پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ یہ خرچ ہم نے نکالے ہیں، یہ اپنے ذمے ہم نے لیا ہے، ہم نے یہ ساری رسومات لا کر کے یہاں پیدا کی ہے، ہم نے شادیوں کے خرچ بڑھائے ہیں۔ اسلام نے آپ کی بیٹی کی شادی میں کوئی خرچ نہیں رکھا۔ آپ بیٹی کی شادی کا بہانہ بنا کر حج نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ حج نہیں کریں گے اور اسی حالت میں اللہ کے یہاں پہنچ گئے، خدا کی قسم آپ اس اللہ کے یہاں مجرم اٹھیں گے۔ یہ خرچ آپ نے بنائے ہیں، اسلام نے آپ کی بیٹی کا کوئی خرچ نہیں رکھا۔
آپ کہیں گے مولانا کیا کریں، لڑکے والے نہیں مانتے، لڑکے آپ کے پاس بھی ہیں، آپ بھی نہیں مانتے، آپ بھی نہیں مانتے۔ بیٹی ایسے ہی چلی جائے اور بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرے نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے بیٹوں کی شادی بغیر جہیز کے سنت کے مطابق کر کے دیکھو، میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کی بیٹیاں بھی بغیر جہیز کے چلی جائیں گی۔ لڑکی سب کے پاس، لڑکے سب کے پاس، کوئی نہیں مانتا۔ آپ لڑکے والے طے کریں، اور لڑکے سب کے پاس ہوتے ہیں، لڑکی بھی ہوتی ہے، آپ طے کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا شادی اور نکاح شریعت کے مطابق کروں گا، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کی بیٹیوں کے رشتے بھی ایسے آ جائیں گے۔ آپ اگر 2 لاکھ لگا رہے ہیں تو 3 لاکھ کی امید بھی رکھتے ہیں کہ بیٹے کی شادی بیٹی سے اچھی کروں گا۔ یہ کوئی بہانہ اللہ کی یہاں نہیں چلے گا، یہ آپ کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بندے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، رب کے یہاں کے گھر کے طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کل تک جو بندے اللہ کو بھول چکے تھے، حج کر کے یہ اللہ کے دیوانے مجنو بن جاتے ہیں۔ آخری بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے مولانا حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آج اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، اسلام پر کیسے عمل کریں؟ آج اسلامی احکامات پر عمل کرنا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب مسلمان یہ کہتا ہے اسلام کے مطابق کیسے زندگی گزاریں؟ اب جو نوجوان بچے ہاتھ میں کڑے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے باندھتے ہیں، کانوں میں دھاگے اور بالیاں ڈالتے ہیں، کوئی تمہیں پہچان نہ لے کہ یہ نبی کا دیوانہ اور مستانہ ہے۔ اور مسلمانوں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آخری پیغمبر کا غلام ہونا یہ عار اور شرم کی بات نہیں، خدا کی قسم یہ فخر کی بات ہے۔ آپ کو سینہ چوڑا کرنا چاہیے اور دنیا والوں کے سامنے بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس اسلام آسمان سے آیا ہوا صحیح دین ہے، ہم صحیح دین کے علم بردار ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں یا بدلے ہوئے ہیں، صحیح دین ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اپنے دین کو، اپنی پہچان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ میرے پیارے میں تجھے بتا دوں، اٹھاؤ اپنی مسجدوں کو دیکھو، مسجد کی کمیٹی مؤذن بھی رکھتی ہے، امام بھی رکھتی ہے، شاندار بہترین فرش پتھر مسجد میں لگایا جاتا ہے، چٹائی پر کپڑا پھیلا جاتا ہے۔ میرا نمازی آئے گا اس کی پیشانی کو دھول نہ لگ جائے، مؤذن چٹائی صاف کرتا ہے۔ میرا نمازی آئے گا اس کو گرمی نہ لگ جائے، مسجد میں کولر اور پنکھوں کا انتظام ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، گرم پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، تیری مسجد میں لیٹرین استنجے خانے موجود ہیں، میرے نمازی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر اسے پیشاب کی ضرورت ہو، مسجد والوں نے استنجے خانے بنائے ہیں، اسے بیت الخلاء کی ضرورت ہو، مسجد والے بیت الخلاء بناتے ہیں، اسے نہانے کی ضرورت ہو، غسل خانے مسجد میں موجود ہیں۔ تیرے گھر میں پنکھا ہو یا نہ ہو، مسجد میں پنکھا ہوتا ہے۔ تجھے گھر پر گرم پانی ملے نہ ملے، مسجد میں گرم پانی ہوتا ہے، مکتوب ہوتا ہے، تیرا امام مصلی پر آ جاتا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ بتا میرے پیارے تجھے کتنی سہولت چاہیے؟ تو اللہ کے گھر میں آتا ہے، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، اور پھر مسلمان کہتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ کون سی پریشانی ہے؟ مسجد میں ہر چیز کی سہولت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی نمازی ہے، بڑا نیک ہے، تمہارے سامنے سے تمہارا جوان بھی بے ادب نہیں گزرتا، وہ سلام کر کے گزرتا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ تم اپنے مال کی زکات دیتے ہو، لوگ تمہارے گھر کا پتہ بتاتے ہیں، کوئی چندے کرنے والا آتا ہے،
احترام سے تمہارا نام لیا جاتا ہے، میاں مسجد مدرسے کے لیے آئے ہو، ہماری بستی کا فلاں آدمی بہت بڑا سخی اور فیاض ہے، کوئی اس کے گھر سے خالی نہیں جاتا، تم اس کے گھر جاؤ، وہاں سے تمہیں ضرور ملے گا، اور تم زکوٰۃ دیتے ہو، لوگ تمہارے چرچے کرتے ہیں، لوگ تمہارے گھروں کے پتے بتاتے ہیں، لوگ تمہیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، فلاں لوگ رمضان میں ہم نے انہیں کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ روزے کے بڑے پابند ہیں، ان کے گھر کے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھتے، لوگ تمہارے منہ پر تھوکنا چاہتے ہیں، پھر تم یہ کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر تم حج کرنے کے لیے جاتے ہو، لوگ تمہارے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، لوگ تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہارے گلوں میں مالا ڈال کر کے تمہیں حج کے لیے تمہیں ایئرپورٹ تک پہنچایا جاتا ہے، جب تم حج کر کے واپس آتے ہو، لوگ تمہارا استقبال کر کے لاتے ہیں، لوگ تمہارے گھروں پر تم سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تم سے کھجور پانی کے لیے جاتے ہیں۔ سوچ میرے پیارے، تو نے حج کیا، لوگوں نے تیرے گلے میں ہار ڈالے، تو حج کے لیے گیا، لوگ تیرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، تو حج سے واپس آتا ہے، لوگ تیرے گھر میں تجھ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، پھر مجھے بتا آفت اور پریشانی کیا ہے، کون سی مصیبت ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ آج کے دور میں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ تم حج کرتے ہو، لوگ تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ ایک آدمی پیدل حج کے لیے گیا، پوری دنیا دیکھتی ہے، اس سے بحث نہیں کہ پیدل حج کرنے جانا چاہیے نہیں چاہیے، لیکن میرے دوستو مجھے بتاؤ وہ کون سے دھرم اور مذہب کا آدمی ہے جو اس کی عزت نہیں کر رہا، اس کا احترام نہیں کر رہا؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم نیکی کرو، تم حج کرو، لوگ تمہاری قدر کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ میرے پیارے، ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں، نبی کے دیوانے اور مستانے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، نبی کے دامن سے جڑنے پر تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، یہ حکیم صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہے، آج تک کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بلال پر کوڑے برسائے جا رہے ہوں اور بلال نے یہ کہا ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر راستے میں گر جاتے تھے۔ صحابہ یہ سمجھ کر کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، مرگی کے دورے ہیں، ان کی سر ان کے گردن پر پیر رکھ کر کے چلتے تھے، یہ مرگی کا علاج تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لوگوں مجھے مرگی نہیں، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے راستے میں گر جاتا تھا، قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی، کبھی ابو ہریرہ نے یوں نہیں کہا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ نبی کے دیوانے میدان جہاد میں نکلتے ہیں، کس طرح تمہیں وہ داستان سناؤں، کیسے تمہارے سامنے وہ ٹکڑے رکھوں۔ وہ نبی کے دیوانے کہتے ہیں، ہم پتے کھا کر کے گزارا کیا کرتے تھے، ہماری لیٹرین بھی ایسے ہو چکی تھی جیسے بکری کی مینی ہوتی ہے، اس میں تری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہم پیدل چلتے تھے، ہمارے پیر زخمی ہو چکے تھے، ہم نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کے چیتھڑے باندھے تھے، قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی، کبھی ان مقدس نفوس نے یہ نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تم اسلام پر عمل کرو، تمہاری عزت کی جاتی ہے، لوگ تمہارے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، اور تم کہتے ہو اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور نبی کے جانثار اسلام پر عمل کیا کرتے تھے، ان کو دھکے کھانے پڑتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا۔ نبی کی مسجد نبوی کچی تھی، اوپر سے بارش ہوتی تھی، نیچے کیچ ہو جاتی تھی، کنکریوں پہ سجدہ کیا جاتا تھا، آپ مٹی اور کیچڑ پر سجدہ کیا جاتا تھا۔ آج تیری مسجد میں پتھر لگا ہوا ہے، تیری مسجد میں پنکھا لگا ہوا ہے، تیری مسجد میں کولر لگا ہوا ہے، تیرا مؤذن چٹائی کو صاف کرتا ہے، میرے نمازی کی پیشانی پر دھول نہ لگ جائے۔ تم یوں کہتے
کرنا مشکل ہے، جانثاروں نے پتھروں پر سجدہ کیا ہے، آج تک کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کسی نے نہیں کہا۔ صحابہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، دونوں بازوں سے اس طرح جھنڈا چپکا لیتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی، کبھی صحابی نے نہیں بولا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ غور کرو میرے پیارو، ہم یہ کہتے ہیں کیسے عمل کریں، کیسے اسلام پر چلیں، کیسے ہم رب کی عبادتیں کریں، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ خدا کی قسم، آج اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے جتنی عزتیں اور راحتیں اور آرام ملتا ہے، دنیا والے تمہاری عزت کرتے ہیں۔ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو تمہیں احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان لوگوں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے، نازک مقام پر پرچے مار کر 90 سال کی بوڑھی عورت کو شہید کیا جاتا تھا، کبھی زبان پر نہیں آیا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ کہاں تمہاری عزت نہیں ہے؟ حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب باغوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک غیر مسلم اپنی بیل گاڑی لے کر کے ادھر سے گزر رہا تھا۔ گاؤں والے جانتے ہیں کہ راستہ سیدھا ہوتا ہے تو بیلوں کے رسے چھوڑ کر بگی چلانے والا لیٹ جاتا ہے، وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، راستہ سیدھا ہے۔ وہ غیر مسلم لیٹ گیا، بیل خود چل رہے تھے، حضرت قاری صاحب برابر سے گزرے، وہ فوراً کھڑا ہوا، نیچے اتر گیا، حضرت جی مجھے معاف کر دو، اور باندھے کے بابا پیدل چل رہا ہے، تو کتنا نالائق ہے کہ تم بگی پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ جن کو تم جانی دشمن کہتے ہو وہ تمہارے لیے اپنی گاڑی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تم نے رب کی عبادت چھوڑی، وہ تمہارے دشمن بن گئے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، تو میں نے آپ سے یہ احترام کے ساتھ عرض کیا میرے پیارو، تم اسلام کو مضبوطی سے تھامو، خدا کی قسم تمہاری عزت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی طاقتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو میں نے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا ایک کام جو آپ کی زندگی کا خلاصہ تھا، عبادت خدا بندی کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ دوسرا کام پھر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔